ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اگست 2016 ہفتے کا دن ہے اور پروگرام راہ ہدیٰ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قادیان دارالمان سے آج کا یہ ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈسکشن پروگرام ہے اور انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ ہم آپ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے سوالات سنتے ہیں، آپ کے تبصرات اور تاثرات سنتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام کے پینل جو اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہوتا ہے وہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہمارے اس چینل کے ذریعے سے، ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سیریز کے تحت ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور قادیان دارالمان سے ہم اس پروگرام کی سیریز جو کہ 8 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے، آخری ایپیسوڈ ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ جلسہ سالانہ برطانیہ کی لائیو نشریات سے آپ سب نے مستفید ہوا ہوگا، اس وجہ سے ہم پروگرام راہ ہدیٰ کا اپنا ایپیسوڈ پیش نہیں کر سکے۔ جلسہ سالانہ کی پروگرام کی خاص اہمیت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے جلسہ سالانہ کی براہ راست نشریات سے بھرپور رنگ میں استفادہ کیا ہوگا۔ اس سے قبل جو ہم نے 7 ایپیسوڈز ہماری سیریز کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی برکتوں کے تعلق سے زمانے کے امام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کو جو قرآن مجید کی عظمت اور اس کی برکتوں سے روشناس کرایا ہے، اس کے متعلق ہم تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہی آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم جماعت احمدیہ اور خدمت قرآن کے موضوع پر کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور آپ کے خلفائے کرام اور جماعت احمدیہ کو قرآن کریم کی خدمت کا حق ادا کرنے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس کے تعلق سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے قادیان دارالمان سے جو سیریز ہم پیش کرتے ہیں اس کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی عظیم الشان نعمت امت مسلمہ کو عطا کی گئی، لیکن افسوس کہ احمدیت کے ظہور سے پہلے علم اور معرفت اور ہدایت کی سرچشمہ یہ کتاب محض ایک سربستہ کتاب بن کر رہ گئی تھی۔ اسے پرانے قصوں کی کتاب شمار کیے جانے لگا۔ بعضوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قول خدا پر ترجیح دینی شروع کر دی، اور بڑی بدنصیبی ہے کہ جو کتاب حقائق و معرف کا خزانہ ہے اور جس کتاب کو ہدی للناس بنائی گئی، مسلمان اس کی عظمت اور اس کی برکتوں سے کلیتاً بے بہرا ہو گئے تھے۔
ایسے وقت میں احمدیت آئی۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقصد کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تا میں اس بات کا ثبوت دوں کہ زندہ کتاب قرآن ہے، زندہ دین اسلام ہے اور زندہ رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنیادی طور پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یا آپ علیہ السلام کا مشن انہی 3 امور پر مشتمل ہے، یعنی اسلام کو ایک زندہ دین کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا، قرآن کریم کے حقائق و معارف سے دنیا کو آشنا کرنا، اور سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام سے دنیا کو آگاہ کرنا آپ علیہ السلام کا مشن تھا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مشن کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ سرانجام دیا ہے۔ آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا خدمت قرآن ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس الہی مشن کو بھی نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سرانجام دیا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی حسین تعلیمات اور اس کی امن بخش تعلیمات اور اس کے حقیقی حسن و جمال سے دنیا کو روشناس کرایا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کے تعلق سے مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں ان کا آپ علیہ السلام نے ازالہ فرمایا۔ مسلمانوں کی بڑی ہی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کی بعض آیات کو ناسخ اور بعض آیات کو منسوخ خیال کرنے لگے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قوی دلائل سے اس عقیدے کا بطلان ثابت فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، اس کی ہر آیت بلکہ ہر شوشہ تا قیامت بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، اور تا قیامت بنی نوع انسان کو اس کے مختلف شعبۂ زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے احمدیت نے قرآن مجید کی ایسی عظیم الشان خدمت کی اور اس قدر رموز معرفت قرآن مجید کے دنیا کے سامنے بیان فرمائے، اور اپنی جماعت میں خدمت قرآن اور عشق قرآن کا ایک بے پناہ جذبہ آپ نے ودیعت کر دیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ آج روئے زمین پر صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی حسین اور اس کی امن بخش تعلیمات کی دنیا میں اشاعت کر رہی ہے، اور اس حوالے سے نمایاں خدمات سرانجام دینے کی جماعت احمدیہ کو توفیق مل رہی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ اور خدمت قرآن کے موضوع پر بات کریں گے۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ اپنے سوالات آپ ہمیں، جیسا کہ میں نے بتایا، ٹیلی فون لائنز، ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ پیش گوئیاں موجود ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے یقیم الشریعہ کا مشن آپ کے سپرد ہوگا، یعنی آپ قرآن مجید کو قائم کریں گے، اس کے حسن و جمال سے دنیا کو آگاہ کریں گے۔ اس پیش گوئی کی تفصیل اور امام الزمان نے کس طرح اپنے اس مشن کو تکمیل تک پہنچایا، اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، ایک اندازے کے مطابق 24 ناطق یعنی 24 رمضان 20 اگست سے 110 عیسوی کو قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کم و بیش 23 سال تک جاری رہا، یعنی 7970 دن قرآن مجید کبھی اوسطاً یہ نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے کل الفاظ 77,934 ہیں، اور اگر ہم ان کو 7,970 دنوں پہ تقسیم کریں تو تقریباً 9 الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوسطاً نازل ہوا کرتے تھے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ بعض ایام میں قرآن مجید نازل نہیں ہوتا تھا اور بعض ایام میں لمبی صورتیں نازل ہوتی تھیں، لیکن یہاں بات اوسطاً کی ہے جو 9 الفاظ کی اوسط بنتی ہے۔ یہ جو الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے،
اور جو اس میں ارشادات، ہدایات، تعلیمات، احکامات نازل ہوتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی عمل کرنا سکھاتے۔ مثال کے طور پہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کا سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے رہے۔ اور اس طرح سے یہ شریعت کی ابتدا ہوئی۔ اولاً قرآن مجید، دوسرا قرآن مجید کے مطابق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، اور تیسرا طریق یہ ہوا کہ جو قرآن مجید کی تشریحات آپ صحابہ کے سامنے بیان کرتے وہ حدیث کہلاتی، اور اس طرح سے یہ تین چیزوں کا مجموعہ جو تھا اس کو شریعت اسلامی کہا گیا۔ اولاً قرآن مجید، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے مطابق عمل اور اس کی سنت، اور تیسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تشریحات جو آپ قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کرام کو بیان فرماتے تھے۔ یہ 23 سال تک یہ نشو و نما پاتی رہی یہ شریعت، اور 23 سال کے بعد یہ پایہ تکمیل کو پہنچی شریعت اسلامیہ یا شریعت محمدیہ۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8، 9، 10 ذی الحجہ کو آخری حجۃ الوداع فرمایا، جس کا نام حجۃ الوداع ہے، اور اس کی تاریخ 6-7 مارچ 632 بنتی ہے۔ آپ نے اس موقع پر مختلف مقامات پر خطبات ارشاد فرمائے، اور اس اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام مقرر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی، یقیناً اللہ کا دین اسلام ہی ہے، اور اس کے مطابق اب چلنا ہوگا۔ مزید اس کی وضاحت ایک جگہ اور فرمائی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ، کہ آپ بنی نوع انسان میں سے اگر کوئی اور دین اختیار کرے گا اور دین کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا تو وہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اب اسلام جو رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور اس کے سارے امور واضح ہو گئے ہیں، اس کے مطابق، اس شریعت کے مطابق اب تمہیں زندگی گزارنی ہوگی، اور جو اس طریق کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، نیز اس دنیا میں بھی اس کی زندگی ایک فلاحی زندگی ہوگی اور اخروی زندگی بھی اس کی کامیاب زندگی ہوگی۔ کروڑوں انسان اس کے اوپر عمل کرتے رہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے، ان کو اطمینان و سکون ملتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اس میں وہ اپنی ٹھنڈک دل کی محسوس کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور سمجھائی تھی کہ دیکھو دین کامل ہے، شریعت کاملہ ہے اور ہر طرح سے مکمل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ کچھ دعائیں ہیں اور احتیاطات ہیں جو اختیار کرنا۔ ہمیشہ یہ دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلانا، وہ رستہ جو تیرے تک ہم کو لے جائے اور جس پر چل کر ہم انعام حاصل کر لیں، مغضوب علیہم اور ضالین کے رستے پہ نہ چل پڑے ہم۔ پھر کئی دعائیں بھی سکھائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت تو ہم پا چکے، اب ہمارے دل کہیں پھیر نہ دینا، الٹے نہ کر دینا۔ یہ شریعت پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی، لوگ اسلام کے گرویدہ ہوتے چلے گئے، دنیا کے ہر خطے میں اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ اب وہاں پہ ابلیسی طاقتیں بھی تھیں اور وہ قوتیں بھی تھیں جو اس کو دیکھ نہیں سک رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا مقابلہ ہم دلائل سے اب نہیں کر سکتے، اسلام کا مقابلہ ہمارے مذاہب اپنی کتابوں سے نہیں کر سکتے، اپنی تعلیمات سے نہیں کر سکتے، اپنے اسوہ سے نہیں کر سکتے،
تو انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ ظاہراً اسلام قبول کر لو اور باطناً اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو، اور اندر داخل ہو کر اس اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو، ایسے عقائد پیدا کرو کہ لوگ اس سے بدظن ہوتے چلائیں۔ عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں کی طرح یہ شکل، یہ فتنے نمودار ہوتے چلے گئے، اور طرح طرح کے فتنے اسلام کے اندر اٹھنے شروع ہوئے۔ اب مثال کے طور پہ چند ایک وقت کی رعایت سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شیعان علی یا شیعہ فرقہ، اس میں سے ایک غالی فرقہ ہے شیعوں کے فرقوں میں سے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو 77,934 الفاظ پر اور 114 صورتوں پر اور 30 پاروں پر اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ اس میں وہ صورتیں نہیں ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ شک اور تشکیک کی پہلی بنیاد اس طرح سے انہوں نے ڈالی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ پنج تن پاک یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور 6 صحابہ کے علاوہ، پنج تن پاک اور 6 صحابہ کے علاوہ العیاذ باللہ باقی سارے صحابہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے، اور اس میں سے 3 خلفاء بھی تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کیسی بات یہ کرتے ہیں، اور العیاذ باللہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو یہاں بیان نہیں کیے جاتے، اور تبرہ کرنا ان کے خلاف ان پر تو یہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ ایک تیسرا فتنہ جو اٹھا اور جس نے تشکیک اور شک پیدا کیا شریعت اسلامیہ میں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ناسخہ ہیں، بہت سی آیات منسوخہ ہیں۔ 5 سے یہ عدد شروع ہوا، 5 آیات سے، یا اوپر سے نیچے کہہ لیں یا نیچے سے اوپر کہہ لیں، اور 1100 آیات انہوں نے کہا یہ منسوخ ہے۔ قرآن مجید کی کل آیات 6232 ہیں، اور اس میں سے 1100 آیات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ منسوخہ ہیں یا ناسخہ ہیں، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اب بتائیں، قرآن مجید کا چھٹا حصہ ہی انہوں نے شک کے دائرے میں لا دیا، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ نہ سوچا کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلا اللہ کا حکم ہی یہ ہے، لا ریب فی، اس میں ریب نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، مگر انہوں نے اس کو مشکوک بنانے کے لیے، اس میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کے لیے یہ ایک بات نئی اس کے اندر داخل کر دی۔ پھر اگر ہم آگے چلیں تو اور بہت سے فرقے ہیں جو پیدا ہوتے رہے، لیکن ان سے اشاعرہ ایک فرقہ نکلا۔ انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا کہ قرآن مجید مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، ایک نیا ابتلا میں ڈال دیا۔ اب ایک اور عقیدہ جو اسلام کے اندر پیدا ہوا وہ یہ، انہوں نے سوچا اب یہ بڑا اچھا موقع ہے، انہوں نے یہ کہا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ اس وقت تک تو حدیثیں باقاعدہ مدون بھی نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، وہ آخری زمانے میں دوبارہ آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ کتنا خطرناک یہ عقیدہ ہے، اور اس طرح سے ایک بلا واسطہ بے طریق غیر مباشر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری تشریع نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور وہ نبی اور رسول اس روئے زمین پر ہوں گے۔ ہمارے بہت سے غیر احمدی بھائی ہمارے بارے میں، جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، اکثر مسلمان فرقے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اپنے جسم خاکی کے ساتھ موجود ہیں اور وہ زمین پر اتریں گے۔ قرآن مجید ان کو بار بار ہر جگہ کہلا رسولاً الی بنی اسرائیل جعلنی نبیہ آتیناہ الانجیل، کہ وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، ان کو انجیل دی گئی تھی۔ قرآن میں لکھا ہوا قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی نہ منسوخ کر سکتا ہے نہ ناسخ۔ آج اگر عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق اس روئے زمین پر آسمان سے اترتے ہیں تو خدا را بتائیے گا کہ اس زمین پر آخری نبی کون ہوگا؟
خود بتائیں اور خود فیصلہ کر لیں۔ جو الزام آپ جماعت احمدیہ کو دیتے ہیں سب سے پہلے تو ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے، ان لوگوں پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول اس روئے زمین پر تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ نازل ہوں گے، وہ آخری ہوں گے اس روئے زمین پر، اور بعض دفعہ اور حجتیں پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جب وہ آئیں گے رسول اور نبی نہیں ہوں گے۔ عجیب بات کرتے ہیں، جس رسول اور نبی کو قیامت تک کے لیے قرآن میں رسول اور نبی لکھ دیا گیا، اس کی نبوت کو، اس کی رسالت کو سلب کون کر سکتا ہے؟ اور کون سا دنیا میں نبی آج تک گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت دی ہو بعد میں چھین لی ہو؟ کس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں وہ عقیدہ بتا رہے ہیں جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، وہ انہوں نے اسلام میں داخل کیا، اور آج وہ عقیدہ ان مسلمانوں نے اختیار کر لیا، متعمد یا غیر متعمد، لیکن یہ عقیدہ ان کا بن گیا۔ اور یہ سب سے بڑا عقیدہ تھا جس کی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تردید فرمائی۔ 1890-91 کے بعد جتنی بھی آپ نے کتابیں لکھی، ایک دو کتابوں کے علاوہ، اسلامی اصول کی فلسفی اور ایک دو کتابوں کے علاوہ، ہر کتاب میں آپ نے اس عقیدے کا رد کیا، کیونکہ یہ وہ عقیدہ تھا جو عیسائیت کو تقویت دیتا تھا۔ اور جس وقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہندوستان میں ہوئی، عیسائی لوگ یہاں پر ان کی حکومت تھی، اسی ذریعہ سے وہ مسلمانوں کو مرتد کرواتے تھے کہ دیکھو تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہو، اس کے نزول کے بعد جو تم نے قبول کرنا ہے ابھی قبول کر لو۔ اور اس طرح سے وہ ان کے جھانسے میں پڑتے تھے۔ لاکھوں لاکھ مسلمان، حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں حتیٰ کہ سادات کی فیملیاں وہ اسلام کو چھوڑ کر وہ ان کے اندر داخل ہو گئی۔ اگلا عقیدہ جو انہوں نے شریعت اسلامی کو جس کو بالکل خراب کیا اور بگاڑ پیدا کر دیا، وہ جہاد اور قتال کی غلط تفسیر تھی۔ اور اتنی دہشت اور اتنا خون خرابہ اسلام میں انہوں نے پیدا کروایا اس طریقے سے کہ آج اسلام کا اگر دوسرا نام کوئی لیا جاتا ہے تو وہ دہشت گردی لیا جاتا ہے، اور اتنا بدنام کیا، اتنا شور کیا کہ آج اسلام کو خون کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور جہاد اور قتال اور جنگ وہ آیات زیادہ لے لی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکی دور جو کہ ایک جمالی دور تھا، اس کو یہ دنیا میں پیش نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تبلیغ و تبشیر کی اس طرح وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ جو آپ نے مدافعانہ طور پہ اپنا دفاع کے لیے مجبور ہو کر کچھ لڑائیاں کی، بس اسی کو انہوں نے سب سے زیادہ اسلام سمجھ لیا اور شریعت اسلامیہ کا حصہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ ثانوی باتیں تھیں۔ اول تھا اسلام کی امن بخش تعلیم۔ اسلام کے معنی ہی مسالمہ، محبت، پیار، سلم، جس کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں قائم کیا۔ ایک اور فتنہ جو اس شریعت اسلامی کے بارے میں پیدا ہوا، ایک اہل حدیث فرقہ تھا، اس نے کہا قرآن کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ احادیث ہے۔ ایک اور فرقہ اٹھا، اس نے یہ کہا دیکھو بھائی یہ تو حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے، سنت کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کے علاوہ ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جب ساری سہولتیں، یہ جب سارے ابتلا، ساری آزمائشیں مسلمانوں کی طرف سے آ گئیں، بعض تڑپنے والے دلوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ مثال کے طور پہ الطاف حسین حالی 1879 میں انہوں نے ایک مسدس لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، نام ہی رہ گیا اور تو اب اس میں رہا نہیں کچھ۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، کہ اس کا روکھ، یہ درخت ایسا ہو گیا ہے اب پھل پھول کی کوئی امید نہیں ہے، یہ تو جلانے کے قابل ہو گیا اور تو اس میں رہا نہیں اب کچھ۔ پھر مسلمانوں کے جو مشہور اور معروف شاعر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، کہاں تھے مسلم، ہمیں تو نظر نہیں آتے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو
بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اور دشمن بڑا خوش تھا کہ اسلام ایک مرے ہوئے شیر کی طرح ان کو نظر آ رہا تھا کہ ختم آخری دم ہے اس کی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو قرآن مجید اور شریعت اسلامیہ کے لیے تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس شریعت کو اتارا ہے، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، ہم نے اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ نے آ کے اعلان فرمایا، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ اور سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خبر دی تھی، لو کان الایمان عند الثریا لا ذہب بہ رجل من ابناء فارس حتی یتناولہ، کہ اگر ثریا ستارے پر بھی ایمان چلا جائے گا تو ایک ابناء فارس میں سے ہوگا جو اس کو وہاں سے بھی لے آئے گا۔ انہوں نے تو آسمان سے کہیں اوپر اس دین کو اور اس شریعت کو پہنچا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اسلام کو، شریعت اسلامیہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پھر ایک مہم چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ ہم نے تجھے اس لیے بھیجا ہے، یحیی الدین و یقیم الشریعۃ۔ یہ آپ کا حضرت مسیح السلام کا الہام بھی ہے کہ دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے احیاء ثانی کے لیے اور شریعت کو قائم کرنے کے لیے ہم نے اے مرزا غلام احمد علیہ السلام آپ کو اس لیے بھیجا ہے۔ آپ نے اپنے اس احیاء اسلام کی جو مہم تھی اس کا آغاز 1880 اور اس سے پہلے براہین احمدیہ اور مضامین لکھ کے شروع کیا، اور یہ 28 سال سلسلہ جاری رہا۔ دنیا گواہ ہے کہ آپ نے اسلام کو دوبارہ ایک جان دی، اسلام کو دوبارہ ایک شریعت قائم کی، اور ہندوستان والے جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ مانتا تھا کہ بے شک ہندوستان کا مسلمان وہ احمدی نہیں ہوا، لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی آمد اور بعثت سے ان کو اتنی ڈھارس، اتنی تقویت، اتنا سہارا ملا کہ انہوں نے اسلام سے باہر جانے کا خیال چھوڑ دیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اصول بیان فرمائے کہ شریعت کا تحفظ کیا ہے، شریعت ہے کیا چیز، اس کے بارے میں حضور کا ایک حوالہ ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، یعنی جو منسوخ والی بات ہے، ناسخ و منسوخ والی، حضرت مسیح السلام اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، ایک شوشہ یا ایک نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یعنی منسوخ کرنا، یا کسی ایک حکم کو تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے، ازالہ وہام۔ پھر آپ فرماتے ہیں صراط مستقیم، جو میں نے عرض کیا تھا کہ دعا سکھائی قرآن نے کہ صراط مستقیم، صورت نہیں کہا کہ بہت سے راستے، راستہ صرف ایک ہے، اور حضرت مسیح السلام اس راستے کی تشریح بیان فرما رہے ہیں۔
صراط مستقیم یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی ہدایتوں پر قائم ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ قرآن شریف کتاب اللہ ہے، جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں، وہ خدا کا کلام، وہ شک اور ظن کی علائشوں سے پاک ہے۔ دوسری سنت سے مراد ہماری صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے۔ تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے، وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 150 برس بعد مختلف راویوں کے ذرا جمع کیے گئے تھے۔ یہ آپ نے طریقہ شریعت اسلامیہ کا دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اول قرآن، دوسرا سنت رسول جو متواتر ہم تک پہنچی، اور تیسرا احادیث جو قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یہ شریعت کی بنیاد ہے، اور جو مسلم فرقے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ پھر حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں جو معمور ہو کر آتا ہے اس کی ذاتیات سے الہام وابستہ نہیں ہوتے، وہ تو شریعت کا شارع ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت مسیح کے وقت میں شریعت شارع کے محتاج تھی، اسی طرح اس وقت بھی شریعت شارع یعنی شرع کرنے والی کی محتاج ہو رہی تھی، کیونکہ جس طرح اس وقت امت کے 72 فرقے تھے، اسی طرح اسلام کے 72 فرقے ہو گئے۔ اب خدا ان سب کو ملا کر ایک بنانا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ امت واحدہ بنا دے، اور آہستہ آہستہ سارے مسلمان وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوں، ایک امام کی اقتداء میں آ جائیں، تو تب ہی وہ دنیا میں نجات پا سکتے ہیں، ورنہ جس افتراق اور انشقاق کا وہ شکار ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے سامنے رستہ نہیں ہے۔ جہاد جو آج انہوں نے لگایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اسلام کی جمالی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، اور آپ نے فرمایا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ ایک جلالی دور تھا، لیکن آخرین سے جو دور شروع ہو رہا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا دوسرا دور، وہ جمالی دور ہے، وہ اسلام کے محاسن دکھانے کا دور ہے، وہ دلائل کے ذریعہ سے اسلام کو قائل کرنے کا دور ہے۔ اور آپ نے خطبہ الہیہ میں فرمایا میں صلح کا سفید جھنڈا بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، یہ جو تم نے جہاد لگا کے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا، اتنے خوبصورت دین مصطفیٰ کو بدنام اور رسوا کر کے رکھ دیا دنیا کے سامنے، ایک خوف زدہ، ایک خوف کا مذہب بنا کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے۔ اب اس جہاد کا غلط، جہاد سے مراد یہاں قتال ہے، اب اس کا تصور بالکل چھوڑ دو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا۔ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ جب سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آج تک کی تاریخ گواہ ہے، جہاں یہ مسلمان جہاد اور اس مذہبی لڑائی کے نام پر گئے، سوائے شکست اور ہزیمت کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ آج اگر اسلام کا کوئی خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ صرف جماعت احمدیہ اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں۔ پوری دنیا کے حالات کے اوپر آپ غور کر لیں، ایک طرف پورا مسلمانوں کا یہ گروہ ہے، قاتل و مقتول کلاہما فی النار۔ حضور نے فرمایا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑتے ہیں، دونوں کے دونوں فی النار، جہنم ہی ہیں۔ سارا عالم اسلام انہوں نے جہنم میں دھکیل کے رکھ دیا ہوا ہے، اور دنیا اس سے ڈر رہی ہے۔ اگر کوئی اسلام کی صحیح امن بخش خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اسلام کو بچا رہا ہے، وہ صرف جماعت احمدیہ کے امام
حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز ہیں، انہوں نے جس طرح یورپ، امریکہ اور دنیا کے پریس میں، جیسا کہ آپ نے 2 دن پہلے بھی حضور کا خطاب سنا، انہی کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے، اپنی اصل روح کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے شریعت اسلامیہ آج زندہ ہے، ورنہ اسلام کے بدنام کرنے میں ان لوگوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ عالم اسلام سارے کا سارا جل رہا ہے۔ اب حج کے دن آ رہے ہیں، ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ مسلمان ہی کہیں دشمن نہ ہو جائے، جیسے رمضان میں حملے ہوئے اب پھر نہ شروع ہو جائیں۔ تو خدا کا واسطہ اب بڑے درد کے ساتھ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں، اس اسلام کی طرف آؤ جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ شریعت اسلامیہ کی صحیح تعلیم ہے۔ اس کے بغیر کہیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کا احیاء اور اس کا قیام نہیں ملے گا۔ اسی میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائنز پر ہولڈ ہیں، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع دیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان سے ہمارے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم خواجہ محمد اسلام صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خواجہ محمد اسلام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جلسہ سنہ UK کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، شکریہ جناب۔ اور احباب کو میرا پیار بھرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ میں نے قرآن کریم کا بہت مطالعہ کیا ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو میں سچا ثابت پایا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے حضور کی کتب کا بہت مطالعہ کیا ہے، روحانی خزائن، تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ جو احادیث قرآن کریم سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید میں امام مہدی کا اور مسیح موعود کا کوئی ذکر کوئی نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا اگر جواب آپ نے حاصل کرنا ہو تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب ہے شہادت القرآن، اس کا مطالعہ کریں۔ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے روحانی خزائن وغیرہ پڑھی ہیں، تو روحانی خزائن کی جلدوں میں ہی یہ کتاب موجود ہے، شہادت القرآن۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب میں حضور نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ جو اگر حدیث خلاف قرآن ہو تو اس کو ماننا نہیں، تو کیا قرآن مجید میں جب ذکر نہیں آئے امام مہدی کا تو وہ کیسے مان لیں؟ خلاصہ ان کے سوال کا یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے اس کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے ہی امام مہدی اور مسیح موعود کا تذکرہ ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ پر سورۃ الجمعہ کا نزول ہوا تو یہ آیت جب صحابہ کرام نے پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ آخرین کون ہیں جن میں آپ تشریف فرما ہوں گے پھر کسی زمانہ میں؟ تو حضور نے اس وقت حدیث بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو ان میں سے، ان کی قوم میں سے، یعنی سلمان فارسی کی قوم میں سے ایک شخص یا راوی کو شبہ ہوا کہ رجال فرمایا ہوگا تو وہ اس کو دوبارہ ثریا ستارے سے ایمان کو واپس لائیں گے۔ تو گویا آپ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی اور بعثت ثانیہ کے طور پر جو نزول ہوگا وہ فارسی الاصل لوگوں میں ہوگا،
اور فارسی الاصل ہی جو ہیں وہ امام مہدی قرار پائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فارسی الاصل امام مہدی ہیں، شیعوں کی حدیثوں میں بھی ہے اور سنیوں کی حدیثوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ دراصل یہ بات اس لیے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ آنے والا امام مہدی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مثیل ہوگا، کامل ذل ہوگا، آپ کی خوبو پر آئے گا۔ چنانچہ مختلف کتب میں بزرگان کی مختلف فرقوں کی کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبو پر آئیں گے، ان کے مثیل برنگ آئیں گے، ان کے اخلاق فاضلہ پورے کے پورے عکس کے طور پر ان کے اندر پائے جائیں گے۔ چنانچہ شیعوں کی کتابیں بھی پڑھ کر دیکھ لیں، سنی کتب بھی پڑھ کر دیکھ لیں، سب میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود ہے وہ کب آئے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے تمہاری طرف یہ ایسا ہی رسول بھیجا ہے جیسے کہ فرعون کی طرف رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال بجا لانے والے ہیں کہ ان میں بھی سلسلہ خلافت کو ایسے ہی شروع فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے یہود میں شروع کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہوئے، اور آپ کے بعد آنے والی خلافت موسوی خلافت کی مثیل ہوئی۔ اب جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خلافت آئی تھی اس کی انتہا عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، تو اسی طریقے سے اگر یہ نبی مثیل ہے، یہ خلیفہ مثیل ہیں، یہ امت بھی مثیل ہے، آسم کی حدیثوں سے آتا ہے کہ تم ویسے ہی کام کرو گے گمراہی کے جیسے یہودی گمراہ ہو گئے تھے۔ اور تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے یہود اور نصارہ، بالکل ان کے مثیل ہو جاؤ گے تم لوگ۔ تو اب دیکھو یہ آ گیا کہ نبی کا مثیل، خلیفہ کے مثیل، اور امت کی مثیل ہوگی۔ کما کے لفظ ہر جگہ آتے ہیں، تو اس میں یہ اشارہ مختلف مطلب وجوہات ہیں اس بیان کرنے کی کہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح اشارہ کیا کہ تم مثیل ہو، تمہاری خلافت مثیل ہوگی اس خلافت کی، یعنی تم میں بھی 1400 سال کے بعد جو مسیح موعود آئے گا۔ اسی لیے امت کے جو بزرگان ہیں وہ 13ویں صدی کے آخر میں یا 13ویں صدی کے شروع میں اور 13ویں صدی کے آخر میں اور 14ویں صدی کے شروع میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار کرتے رہے، اور صرف یہ انتظار آج کے دور میں نہیں، شروع زمانے سے تھا، اور انہی آیات کی وجہ سے، انہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی وجہ سے کہ امام مہدی نے اور مسیح موعود نے آنا ہے، اور قرآن مجید کے انہی فرمانوں کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، پھر یہ ہے کہ وہ للمہدی الا عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک وجود ہوں گے، پھر یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ آئے گا اور تمہارا کتنا اچھا حال ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تو احادیث میں ہیں جو قرآن کے حوالے سے موجود ہیں، اور قرآن مجید نے ان سب باتوں کا ذکر فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہام الہی کے روشنی میں اس کی تفسیر کی، اور پھر یہ نہیں کہ صرف
احادیث میں اور قرآن مجید کی جو تفسیریں بیان کی جا رہی ہیں بس یہ یہاں تک کی بات ختم ہے۔ بزرگان امت نے الہاماً کہا کہ اللہ کے الہام نے ہم کو بتایا کہ امام مہدی آنے والا، تیاری کر لو۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد سرہندی، ان کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ، اس کی دوسری جلد پڑھ کے دیکھیں، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں لکھتے ہیں علامانی ربی جلا جلالہ ان القیامات قد اقتربت والمہدی تہیّا للخروج، کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے، مجھے علم دیا ہے، وحی و الہام کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی اور مہدی بالکل تیار بر تیار ہے اب۔ اور ان کے علاوہ صرف یہی نہیں، آپ بزرگان امت کی بہت سی کتابیں پڑھ لیں، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لیں، اور پھر یہ ہمارے اس دور میں جو یہ حجج الکرامہ لکھی ہے انہوں نے، حضرت صدیق مولانا صدیق حسن بھوپالوی نے، انہوں نے تو لکھا کہ اب 10 سال رہ گئے ہیں باقی 13ویں صدی ختم ہونے کو، 14ویں صدی شروع ہونے میں، اب مہدی جو ہے وہ بالکل تیار ہے آنے کے لیے۔ ان کی کتاب حجج الکرامہ پڑھ کے دیکھ لو، اس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارے رب نے ہم کو یہ بات بتائی ہے۔ اب ہم رب کی بات جو خدا نے ان کو بتائی ہے وہ مانیں، گویا کہ جو انہوں نے خدا نے بات بتائی ہے ان کو، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کی تفاسیر کی روشنی میں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ احادیث ہیں بالکل قرآن مجید کی روشنی میں ہے، ان کی جڑیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ وہ احادیث جن کی جڑیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں سے قرآن مجید کی تعلیم کی خوشبو آتی ہے، ان کو مان لو۔ ان کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ احادیث سچی ہیں، جھوٹی ہیں، ضعیف ہیں، قوی ہیں، کیا ہے، جو بھی اصطلاحات بنی ہیں اس کے مطابق نہیں۔ یہ دیکھو کہ قرآن مجید کے مطابق ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں، تو ان احادیث کو سچا مان لو۔ اب قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر سے ہی احادیث کی بھی جڑیں شاخیں پھوٹ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ علماء امت جو ہیں وہ اپنے الہامات کی روشنی میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے بیان کیا کہ امام مہدی آنے والا ہے، امام مہدی آئے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور امام مہدی اور مسیح موعود ہوں، اپنی طرف سے بیان نہیں فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ تجھے میں نے اس زمانے میں امام مہدی اور مسیح موعود کر کے بھیجا، وہی امام مہدی اور مسیح موعود جس کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور جس کی کہ قرآن مجید میں خبر موجود ہے۔ تو جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قسمیہ اعلان فرما رہے ہیں اور خدا کے حوالے سے اعلان فرما رہے ہیں، تو پھر تو کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ پھر تو یہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اب یہ دیکھنا ہوگا یہ الہام سچا ہے کہ جھوٹا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی جھوٹا الہام بنائے گا تو میں شاہ رگ سے پکڑ کے، دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شاہ رگ کاٹ دوں گا، اور کوئی تم سے بیچ بچاؤ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب 125 سال ہو گئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام شائع کیے ہوئے کہ مجھے خدا نے اس زمانے کے لیے مسیح موعود حکم اور عدل بنا کر بھیجا۔ میں خدا کی قسم سے، میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے جتنے خدا کے نام ہیں وہ لے کر یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے میرے خدا نے بھیجا ہے، اس زمانے میں امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 125 سال سے بجائے اس کے کہ اگر جھوٹا الہام تھا تو اپنے اس الہام یا آیت کی روشنی میں جو سورۃ الحاقہ میں موجود ہے کہ اگر یہ جھوٹا الہام کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کو تباہ و برباد کریں گے۔ تو یہ آپ کی امت میں اگر ایک شخص نعوذ باللہ جھوٹا کھڑا ہوا تو 125 سال سے وہ ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی سورج نہیں چڑھتا کہ یہ نہیں پتہ لگتا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی جماعت نے کتنی ترقی کر لی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں ابھی جو پرسوں جلسہ ختم ہوا ہے، حضور نے دوسرے روز جو جماعتی ترقیات کے بارے میں جائزہ پیش فرمایا، کیا وہ پچھلے سال کی نسبت بڑھ کر نہیں تھا؟ پچھلے سال کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مزید ترقیات اور برکات سے نوازا نہیں؟
تو جب خدا کی تائیدات اس الہام کے ساتھ ہیں، تو جب علماء ربانی سابقہ کے الہامات اس کے ساتھ ہیں، تو جب قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری باتیں وہ ساری بتا رہی ہیں کہ یہ امام مہدی کا زمانہ تھا اور وہ آ گیا، جس نے دعویٰ کیا وہ سچا ہے۔ اب صرف بات اتنی سی ہے کہ ہمارے باقی بھائی جو ہے وہ انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ آئے گا۔ اب پتہ نہیں کون سی صدی میں آئے گا، 14ویں صدی تو گزر گئی، جب تک یہ 14ویں صدی نہیں گزری تھی اس وقت تک کہتے تھے 14ویں صدی میں آئے گا۔ اب جب 14ویں صدی گزرنے لگی تو کہنے لگے نہیں اب 14ویں صدی ختم ہوئے گی نہیں جب تک وہ آئے گا نہیں، اور اب وہ باتیں بھی کہنا ہٹ گئے۔ اب ان کے بعض دانشور ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیثوں میں جو لکھا ہے امام مہدی وغیرہ کے آنے کے بارے میں یہ سب صحیح نہیں ہے، کسی نے نہیں آنا، اس زمانے کے علماء ہی ہیں جو امام مہدی کا اور مسیح موعود کا کام کریں گے اور انہی کے ذریعے سے کام ہوگا۔ بات یہ کہ ابھی جیسے مول صاحب نے بتایا اس زمانہ کے علماء نے ہی تو قرآن مجید کی اپنی طرف سے تفسیریں بتا کر اسلام کا اور قرآن مجید کا کچھ بھی رہنے دیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی جو بارش نازل کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہریالی آتی ہے، وہ جو ہریالی خدا نے نازل کر دی ہے وہ بارش برس گئی ہے اور اس کی برکات اور ثمرات برس رہے ہیں۔ اب صرف وہ نظر چاہیے جو دیکھنے والی ہو، جو سمجھنے والی، جو پرکھنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ انڈیا کرناٹک سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے پاس اس وقت، مکرم عثمان پاشا صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عثمان پاشا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عثمان صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ بھارت کی ٹیم کو میرا سوال ہے مولانا منیر احمد خادم صاحب سے۔ مسلمانوں کے بہت سے ایسے فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن کریم میں سے تقریباً 500 آیات ناسخ اور 500 آیات منسوخ ہیں، جس میں سر فہرست بریلوی حضرات ہیں، جس کی دلیل وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 پیش کرتے ہیں، جو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ یوں ہے جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں اس جیسی یا اس سے بہتر ضرور لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، تو اس معاملے میں جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے اور اس آیت کے حقیقی کیا معنی ہیں؟ جماعت احمدیہ مسلمہ کا خدمت قرآن ایسا کیا ہے جو دوسرے فرقوں سے ممتاز و بالا ہے؟ جزاک اللہ جناب، شکریہ، آپ کا جو سوال ہے ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے جناب۔ ابھی میں نے تفصیل سے تو بتا دیا ہے، لیکن پھر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آیت سورہ بقرہ کی یہ پڑھ رہے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، اس میں کون آیت سے مراد کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف کی آیت، کہیں تو قرآن شریف نہیں لکھا ہوا ہے اس میں۔ آیت کا لفظ یہ جو کر رہے ہیں اور خود اپنی تشریح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف ہوتا۔ قرآن مجید کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں۔ اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ 500 آیات یا 1100 آیات منسوخ ہیں تو بتائیں پھر اس کے اندر یقین کہاں رہا؟ یہ تو سارے کا سارا قرآن شک کی عبارتوں پر مشتمل ہو گیا۔ تو یہاں آیتوں سے مراد وہ پرانی شریعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آنے کے بعد وہ ساری شریعتیں منسوخ کر دیں، اور آیات ان کے معنی جو لغوی معنی ہیں وہ صرف نشان کے ہیں، اور ان شریعتوں کے ان نشانات کے جو پہلے تھے اب وہ منسوخ ہو گئے، اب اس کی جگہ پہ قرآن مجید آ گیا۔ اب قرآن مجید فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، پرانی شریعتوں میں سے جو تعلیمات رکھنے کے قابل تھیں،
جو محرف اور مبدل نہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں محفوظ کر دیں، اور یہ ہے دین قیم، قائم رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ اب اس کے اندر موجود ہیں اور وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں بریلوی حضرات یا اس سے پہلے، دیکھیں خود مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے اس موضوع پہ۔ کوئی کہتا ہے 1100، کوئی کہتا ہے 500، کوئی کہتا ہے 50۔ آپ دیکھ لیں، اب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ 5 ہیں، 5 مجھ سے حل نہیں ہوئیں، باقی سب کی سب میرے سے حل ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں جب حضرت مسیح انسان تشریف لائے وہ 5 بھی نہیں باقی رہیں، اس کی ساری تشریحات بھی ہو گئیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں شک نہ پیدا کریں، قرآن میں ریب نہ پیدا کریں۔ قرآن کی کوئی آیت ناسخ نہیں ہے، کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، سارے کا سارا قابل عمل تھا، سارے کا سارا قابل عمل ہے، سارے کا سارا قابل عمل رہے گا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بعض احکامات بعض زمانے میں نہیں عمل ہوتا، لیکن آئندہ کبھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسے مثال پہ غلام ہے، لونڈیاں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں۔ آج اگر اس کی ضرورت نہیں، مستقبل میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مجید کی آیات منسوخ ہیں، قرآن مجید میں کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں جو لفظ آیت آیا ہے اس سے مراد قرآن کی آیات ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارا قرآن مجید میں نے آپ کو بتایا 77,934 الفاظ پر مشتمل ہے۔ کوئی ایک آیت بتائیں نا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ سب کہیں گے کہ 500 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، لیکن جب کہو دکھاؤ وہ آیات تو اس وقت کہیں گے فلاں جگہ، فلاں جگہ، فلاں جگہ، فلاں جگہ۔ جو ایک آیت بھی ان کو منسوخ یا ناسخ لگتی ہے، آپ یہ MTA پہ ہماری بڑی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے، وہ آپ جماعت احمدیہ کو یہاں بھجوائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی تسلی بخش تفسیر اور تشریح آپ کو بھجوا دی جائے گی، اور بدلائل ثابت کر دیا جائے گا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ناسخ اور منسوخ نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ کے وہاں جماعت احمدیہ کا کوئی قریب مرکز ہو تو حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر موجود ہے، پہلی جلد لے لیں اور اسی آیت کو نکال لیں۔ اس میں حضور نے مفصل اس بحث کو چھیڑا ہے کہ آیت سے مراد کیا ہے اور پوری تفصیل بیان کی ہے، اور اگر یہ اپنا ایڈریس یا پتہ دیں ہم فوٹو سٹیٹ کر کے وہ تفسیر ان کو بھی بھجوا سکتے ہیں، جو بہت ہی اچھی تفسیر ہے، بدلائل آپ نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت کے خلاف پڑتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ناسخ تو اس کی طرف سے ہوتا ہے جو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بھول جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ آیت میں نے نازل کی تھی، اوہو غلطی سے اتر گئی، اب دوسری کس قسم کی جاہلانہ باتیں ہیں یہ؟ تو خدا کے لیے وہ تفسیر کبیر آپ پڑھ لیں، اس سے آپ کو پوری طرح سے اس کا جواب مل جائے گا۔ کرناٹک انڈیا سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم خیر الاسلام صاحب، ان سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیر الاسلام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ سورہ صف میں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بیچ والی جو آیت ہے اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو اس آیت سے کون مراد ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے، دیکھیں یہاں سے یدعی میں وہ اصل میں اس سے پہلے یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ احمد کا ذکر ہے اس میں، اس سے پہلے مخاطب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد سے مراد یہ ہے۔ اور جیسا کہ اگلی صورت اس کے بعد سورہ صف آ رہی ہے، اس کے اندر سورہ جمعہ آ رہی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر ہے، ایک امیین میں، ایک آخرین میں۔ یہ جو صفت احمد والی بات ہے جس کا تعلق آخرین سے ہے، اور دوسری بات ہوا یدعی الی الاسلام۔ دیکھیں اگر اس کی سیدھی سادھی تفسیر کریں تو اس سے مراد سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے۔
مثال کے طور پہ اب میں مثال دے کے بتاتا ہوں. اس وقت بہت سے فرقے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پھر ان کو کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف واپس آ جاؤ. اب یدعا الی الاسلام، وہ اسلام کی طرف بلایا جائے گا. اب اسلام کی طرف بلانے والا جو ہے وہ تو یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے یدعا الی الاسلام کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، بعض مسلمان فرقے ان کو دائرہ اسلام سے باہر کریں گے اپنے فتووں کی وجہ سے، پھر ان کو کہیں گے تم اسلام کی طرف واپس آ جاؤ. اور یہ ایک پیشگوئی آپ سمجھ لیں. ویسے اس آیات کی بہت سی تفسیریں ہیں، میں وہ تفسیر بتا رہا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ میں کھول کے بتا رہا ہوں، ورنہ اس آیت کی اور بہت سی تفسیریں ہیں. ساری سورہ صف میں آئندہ آنے والی پیشگوئیاں اور آئندہ آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پیشگوئیاں ہیں، لیکن اس وقت اجازت نہیں دیتا ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے. اور یہ پیشگوئی بعینہ ہی پوری ہوئی کہ جماعت احمدیہ کو ایک طرف تو کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر اس کو جماعت احمدیہ میں واپس بھی بلاتے ہیں، اور لفظاً یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہوئی آج نظر آ رہی ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. انڈیا سے ہی ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم نور الدین صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور الدین صاحب. السلام علیکم. میں نور الدین پورا سے بات کر رہا تھا. قرآنی تعلیم کے لفظی و معنوی حفاظت کی گئی جو اسلام کی زندگی کا ثبوت ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. ہمارے پروگرام کا جو سوال تھا وہ بھی دراصل یہی ہے جو اس وقت میں محترم منیر خادم صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، ٹیلی فون کالر کے سوال کو بھی ملاتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ وعدہ فرمایا ہے کہ لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس ذکر کو محفوظ کرے گا. موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے سے اور خلفائے کرام کے ذریعے سے اور جماعت احمدیہ کے ذریعے سے اپنے اس وعدے کو پورا فرما رہا ہے. تو اس کی میں تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا. قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ آیت قرآنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے، اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر سے مراد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے معنوں میں آتا ہے کہ ذکر کہتے ہیں اس چیز کو جو بلندی والی ہو، جو شرف والی ہو، جو عزت اور قدر و منزلت والی ہو. تو اس لحاظ سے اس کلام مجید کی تعریف بھی اس کے اندر آ گئی کہ یہ بہت ہی قابل شرف اور قابل عزت اور قابل رفعت کلام ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. ہمیں اس کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی کبھی حفاظت نہ ہو. دراصل اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جس قدر بھی روحانی شریعتیں تھیں وہ اپنے اپنے وقت تک تو محفوظ رہیں، لیکن جب ان کا وقت ختم ہو گیا تو پھر وہ محفوظ نہیں رہیں. اور کوئی کسی بھی کتاب کے اندر آپ پرانی جو شریعتیں ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس شریعت کو جو تم پر نازل کی جا رہی ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا. بلکہ ان شریعتوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شریعت کے بعد ایک آتشی شریعت والا نبی آئے گا اور وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کی جو صفات ہیں اس کے اندر بیان کی گئی. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ وہ آتشی شریعت والے نبی کا انتظار ان کو تھا. اور جو رسولوں کے اعمال انجیل میں کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور ان کے جو شاگرد تھے وہ یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، تم نے جو ہے وہ آنے والے مسیح کو مار دیا، تو خیر جو بھی تم نے کیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایک آتشی شریعت والا بھی آنے والا ہے، اس کے بعد پھر یہ مسیح آئے گا.
خدا تعالیٰ اپنے اس باتوں کو لیے ہوئے ہے، ایسے کر کے اس کے الفاظ ہیں، خلاصہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ تب مسیح جو ہے وہ نازل ہوگا۔ گویا کہ آتشی شریعت والا نبی نہیں آیا ابھی تک، نہ یہودیوں کے مطابق آیا، نہ عیسائیوں کے مطابق آیا۔ وہ پہلے آئے گا، پھر مسیح نے جو ہے وہ آسمان سے اترے یا زمین سے پیدا ہو، جو بھی شکل ان کی ہے وہ ہونا ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ بتانے کا یہ ہے کہ نہ تو توراۃ مکمل تھی، نہ انجیل مکمل۔ ان ہر دو نے کہا ہے کہ ہم مکمل نہیں، ہمارے بعد ایک روح الحق آنے والا ہے۔ یوحنا کی انجیل پڑھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے وہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ تمہاری تسلی کرے گا، وہ تسلی دہندہ ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ وید پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بھی پرانی شریعت کی کتاب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مانا ہے، تو اس کے اندر بھی کہیں نہیں لکھا کہ یہ مکمل ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ہدایت نامہ جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کہیں یا نہ کہیں، بات یہ ہے کہ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جو سب کی تسلی کرا دے۔ جو چیز تسلی نہ کرا سکے وہ مکمل کیا ہوئی؟ چنانچہ اگر آپ وید کو پڑھ کے دیکھ لیں تو انسانوں اور انسانوں کے درمیان ایسی تفریق ہے اور ایسی مشرکانہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی تسلی ہوتی نہیں۔ اسی طرح آپ تورات کو پڑھ کے دیکھ لیں، انجیل کو پڑھ کے دیکھ لیں، تو اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا خدا، اور یہ کہ بھئی ہمیں یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں جانا، تو یہ نامکمل تعلیمات اب تک رہیں۔ اور یہ پہلی شریعت کی کتاب تھی جس نے یہ اعلان کیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اور اب حفاظت بھی کیسی؟ لفظی اعتبار سے بھی اس کی پوری حفاظت، جیسا کہ ابھی انہوں نے سوال کیا کہ اس کی لفظی اور معنوی حفاظت، اور معنوی اعتبار سے بھی حفاظت۔ لفظی اعتبار سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی شروع سال سے لے کر جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نزول کہ وہ جو ترتیب قرآنی آج ہے اس کے مطابق اس کی دہرائی کرتے تھے۔ تو گویا کہ دیکھیں 23 سال تک یہ دہرائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، جو قرآن نازل ہوتا رہا ساتھ کے ساتھ ہر رمضان میں اس کی دہرائی ہوتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دہرائی کراتے رہے، ان کو زبانی یاد کراتے رہے، حفاظ کرام تیار کرتے رہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سال 2 مرتبہ حضرت جبریل نے دہرائی کرائی، ایک بار نہیں بلکہ دوسری مرتبہ دہرائی کرائی کہ یہ دیکھو اس طریقے سے یہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ پوری دہرائی پورے رمضان میں 2 مرتبہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے کرائی۔ تو اس لیے بعض بزرگان یہ بھی کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آیا تو کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، 1 مرتبہ تو ضروری ہے۔ تو بہرحال تو یہ تو دیکھیں دہرائی کے نتیجے میں قرآن مجید کی تکمیل لفظی، اور پھر جو قرآن مجید نازل ہوا جو صحف کی شکل میں تھا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو مختلف صحف میں قرآن مجید ادھر ادھر پڑا ہوا ہے اس کو اب ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اس وقت جو صحابہ موجود تھے، کہ یہ قرآن مجید اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ آپ نے سکھائی تھی کہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے یوں سورۃ الناس تک ایسی اس کی منازل تھیں، ایسے اس کے جو ہے وہ ترتیب تھی، وہ ساری جو ہے وہ ایک پوری کتاب کی شکل میں جمع کر کے جس کو مصحف نام رکھا گیا، وہ پھر خلیفہ وقت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا اجماع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ جس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو مصحف ہے اس کی جو نقلیں ہیں مختلف جگہوں پہ اسلامی ممالک کے اندر جو وہاں پھیلا دی جائیں، تاکہ جو قرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس طریقے سے آپ نے پڑھا
وہی جو ترتیب لکھی ہوئی، جو لہجہ لکھا ہوا موجود ہے، چونکہ مختلف لہجے کے لوگ داخل ہو رہے تھے اسلام میں، بدلنے کا تھوڑا سا لہجے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، تو سب جگہوں پہ ان کو پھیلا دیا گیا۔ تو الفاظ محفوظ ہوئے، لہجہ محفوظ ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھانے سے تو یہ بات تو حتمی اور یقینی کہ قرآن مجید کی جو لفظی حفاظت ہے وہ تو ایسی ہے کہ جس کا کسی کو انکار نہیں۔ اور یہ جو معاندین اسلام ہیں، مستشرقین بھی، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ چنانچہ یہ جو سر ولیم میور ہیں، ان کی کتاب لائف آف محمد ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم جو بھی قرآن پر اعتراض کرتے رہیں، لیکن یہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جنہوں نے مستشرق بھی اور دوسرے بھی مخالفین اور معاندین اسلام ہیں، اور مانتے ہیں کہ حفاظت لفظی تو قرآن مجید کو موجود ہے۔ اب رہی حفاظت معنوی کا سوال۔ حفاظت معنوی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کے معانی اور مطالب بھی محفوظ ہیں۔ اور وہ کس طرح؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی تفسیر کر رہا ہے، کوئی آدمی کوئی تفسیر کر رہا ہے، تو یہ تفسیر جو بعض دانشور کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو پاک باز بنائے جاتے ہیں خدا کی طرف سے، جن کو الہام کا پانی ملتا ہے اور وہ پاک باز بنتے ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگ تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، قرآن مجید کے جو معانی اور مطالب ہیں، وہ اللہ نے یہ مقرر کر چھوڑا کہ اللہ ہی سکھائے گا۔ یہ بھی ایک قرآن مجید کی بہت بڑی خوبی ہے، شان ہے، کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتب تھے ان کا ایسا نہیں تھا کہ پوری کی پوری تورات جو ہے وہ نازل ہوئی اور پھر جیسے جیسے وہ بتاتے تھے ان کے صلحاء، ان کے انبیاء، وہ سمجھ میں آتی تھی ان کو۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے معنی اور مطالب بھی میں ہی سمجھاؤں گا، یہاں تک کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو بھی میں ہی سمجھاؤں گا۔ چنانچہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ علمہ شدید القوا، شدید القوا نے اس کو سکھایا، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر اللہ قرآن مجید میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا، ما ینطق عن الہوا، یہ جو قرآن مجید کی تفاسیر بیان کر رہا ہے یہ اپنی خواہشات سے اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ خدا کی وحی سے بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید میں آیا کہ نماز فرض ہے، تو مسئلہ یہ تھا کہ نماز تو فرض ہے کہ نمازیں ہیں کتنی، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، نمازوں میں پڑھنا کیا ہے، نماز سے پہلے اذان دینی تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری کی ساری باتیں خدا کے الہام سے سکھائی گئی ہیں۔ چنانچہ بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، سارے جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کے جو ہے وہ پوچھنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے اسلام کیا ہے، بتائیے ایمان کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو جواب دیتے رہے، اور پھر وہ مجلس ختم ہوئی، وہ آدمی باہر چلا گیا۔ تو صحابہ نے حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، اللہ کا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ جتنی بھی تفاسیر قرآن مجید میں ہر عبادات کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے اور دوسرے مسائل کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام تفاصیل سکھائی ہے۔ اور پھر معلم میں قرآنی اول یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو علمہم الکتاب، جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اور حکمت، وہ پہلے تھے، اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ یہ پہلے نہیں ہیں، ان کے بعد ان کے اور شاگردان رشید
پیدا ہوتے چلے جائیں گے جن پر میں الہام کروں گا، جن کو میں اپنے الہام کے ذریعے سکھاؤں گا، اور مجال نہیں کہ جو حفاظت کا جو میں نے معنوی اعتبار سے قرآن کا وعدہ کیا اس میں ادھر سے ادھر بھی کوئی بال کے برابر بھی فرق آ سکے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں شروع صدی سے ایسے بزرگان دین پیدا ہوتے رہے جو الہام الہی کی روشنی میں قرآن مجید کی تفاسیر کرتے رہے، اور وہ تفاسیر ہیں پڑھنے والی، وہ تفاسیر اس قابل ہیں کہ ان کا ہم مطالعہ کریں۔ لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، ترقیات انسانی آگے ہوتی جاتی ہیں، اور یہ کلام تو تا قیامت ہے ان تمام ترقیات کو سموئے ہوئے ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں یہ انتظام فرمایا کہ ایک ایک مجدد بھیجا، اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، یعنی اللہ جب مبعوث فرماتا ہے کسی کو تو پھر اس کو الہام بھی فرماتا ہے۔ اللہ مبعوث فرمائے گا اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر جو اس کے دین کی تجدید کریں گے، دین کی تجدید کریں گے، اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجدید دین کے لیے مجددین کو بھیجا، اور یہ وعدہ تھا کہ بالآخر یہ کام امام مہدی کے ذریعے سے آخر اختتام کو پہنچے گا، اور وہ آخری زمانہ میں قرآن مجید کی جو تفسیر بیان فرمائے گا الہام الہی کی روشنی میں، وہ تفسیر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمودہ ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں ابھی مولوی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن مجید کی ایسی ایسی تفسیریں کر دیں، جہاد کے حوالے سے، قتل مرتد کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ بھائی اسلام جو تبلیغ ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ تبلیغ اس طریقے سے کرنی ہے کہ پہلے تبلیغ کر دو، بعد میں نہیں مانتا تو پھر قتال شروع کر دو، اور یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لا اکراہ فی الدین والی آیت ہے نا، یہ آیت قتال نے اس کو منسوخ قرار دے دیا ہے، یہ بھی بات بنائی گئی۔ تو بہرحال بڑی لمبی تفصیل ہے، جیسا کہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ وقت کم ہو گیا ہے، تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اگر آپ کہتے ہیں تو ایک آخری چھوٹا حوالہ پڑھ دوں مسیح السلام کا، پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے کہ مسیح السلام خدا کے حکم سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اپنی طرف سے بیان نہیں فرما رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے بزرگان اسلام، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے، اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بناوے۔ میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ برکات الدعا، دعا روحانی خزائن، جلد 6 صفحہ 34۔ اللہ تعالیٰ اہل دنیا کو توفیق عطا فرمائے، بھٹکی ہوئی روحوں کو توفیق عطا فرمائے کہ خدا تعالیٰ کے اس امام کی طرف لوٹیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آخر پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، تمہارے لیے ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کریم کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ بنی نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ناظرین کرام، قادیان دارالعمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی 8 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے، آج اس کا آخری اور اختتامی ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے لندن سے براہ راست پروگرام راہ ہدیٰ کی نشریات ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز 4 ایپیسوڈز لندن سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، پھر ایک مرتبہ 8 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ اس وقت صاحب سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا